الحمد للہ العلی العزیز الودود والصلاة والسلام على نبیہ المحمود وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم صاحب الصدق والحیاء والجود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یحب الحمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ تملأ المیزان۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت خالق باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ تمام مخلوقات اپنے خالق کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتی ہیں، اپنے رب کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں۔ دو مخلوقیں چھوڑ کر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے نافرمانی کا مادہ رکھا۔ جن و انس یہ صرف دو مخلوقیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ رکھا ہوا۔ باقی ساری مخلوقیں اللہ کی حمد اور ثنا، اس کی پاکیزگی اور طہارت ہر وقت بیان کرتی رہتی ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ جن و انس کے اندر اللہ رب العزت نے نافرمانی کا مادہ رکھا ہوا ہے، پھر انسانوں کے مقابلے کے اندر جنات کے اندر بھی نافرمانی کا جو مادہ ہے یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد اور ثنا کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ساتوں آسمان اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، زمینیں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ وَمَن فِيهِن، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لا تفقہون تسبیحہم، لیکن اے مخاطب، اے انسان، تو ان کی تسبیحوں کو جانتا نہیں۔ انسان کی بولی اور ہے، جانوروں کی اور پرندوں کی بولیاں اور ہیں۔ انسان جو ہے نا پرندوں کی بولیوں سے واقف نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ایسے ہی شور مچا رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہو، درختوں کے ٹہنیوں کے اوپر پرندے غول در غول، چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، ایک شور ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا صبح کے وقت کتنا شور ہوتا ہے چڑیوں کے چہچہانے کے اندر؟ انسان سمجھتا ہے کہ بس ایسے ہی شور مچا رہے ہیں، نہیں، وہ شور نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی۔ انسان غفلت کی نیند میں پڑا ہوا ہوتا ہے، پرندے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسان تو اس کی تسبیح کو سمجھتا نہیں ہے۔ چڑیاں بھی جس وقت چہچہا رہی ہوتی ہیں اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہیں، بلیاں میوں میوں کر رہی ہوں تو اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں، بکریاں میں کر رہی ہوں تو اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہی ہیں، طوطے ٹیں ٹیں کر رہے ہوں تو اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق، ہاں وہ نباتات ہی کیوں نہ ہو، جمادات ہی کیوں نہ ہو، حجرات ہی کیوں نہ ہو، شجرات ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کل مخلوقات، اللہ کہتے ہیں تسبح، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبح لہ السماوات السبع والارض۔ کتنی قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں۔ ایک اور مقام، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ اللہ کہتے ہیں الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا تو جانتا نہیں، یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام مخلوقیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ والطیر صافات، اڑنے والے پرندے فضا کے اندر جس وقت اپنے پروں کو کھول کے اپنے آپ کو فضا کے اندر معلق کر دیتے ہیں، اس وقت اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اڑنے والے پرندے بھی فضا کے اندر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا پر ایسے ایسے مار دیں، بعض اوقات پرندے کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ پر پھیلا کے نا ایسے تیر رہا ہوتا ہے، نیچے ٹیک بھی کوئی نہیں ہے، سہارا بھی کوئی نہیں، گرتا بھی کوئی نہیں نیچے، پرندہ اڑتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ ہوا میں اڑے، ایک چھوٹے سے پرندے کو دی ہے۔ والطیر صافات، اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے اس جملے کے اندر انسان کو غیرت دلائی۔
کل قد علم صلاتہ و تسبیح، اے مخاطب، اے انسان، پرندوں سے سیکھ، قد علم صلاتہ، وہ اپنی نماز کے طریقے کو جانتے ہیں، و تسبیحہ، کیسے انہوں نے اللہ کی حمد اور ثنا اور تسبیح بیان کرنی ہے، قد علم، وہ جانتے ہیں۔ پرندے، درندے، حشرات الارض، دابات الارض، کیسے انہوں نے نماز پڑھنی ہے، وہ اپنی نماز کو بھی پہچانتے، کیفیت مختلف ہے ان کی۔ انسان کو تو اپنی نماز کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، جنازہ پڑھنا پہ جائے تو مولوی کو کہتے ہیں پہلے نیت بتاؤ جی، وہ نیت بتاتا ہے جی نیت کرنی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے مولوی نے اعلان کرنا ہے جی 6 تکبیر زائد ہیں جی، پہلی تکبیر کے پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں ہیں جی، دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیریں ہیں، اس موقع پہ پڑھنی ہے جی، قرات سے پہلے پڑھنی ہے جی، قرات کے بعد پڑھنی ہے جی۔ انسان تو اپنی نماز کے طریقے کو بھی نہیں جانتا۔ سال کے بعد عید پڑھنی ہوتی ہے، بندے بھول جاتے ہیں جی، اگر نہ اعلان کیا جائے تو خود نمازی بول کے کہتے ہیں طریقہ تے دسو جی۔ کتنے ہی نماز کے مسائل ایسے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں، کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہیں پتا ہوتا نماز میں یہ غلطی ہو گئی ہے، سجدہ صاحب آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ غلطی ہو گئی ہے، نماز درست ہے یا باطل ہو گئی ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، کہیں نماز ٹوٹ تو نہیں گئی، یہ بھی نہیں پتا ہوتا آدمی۔ لیکن جس وقت جانوروں کی اللہ نے بات کی، پرندوں کی بات کی، دوسری مخلوقات کی بات کی، اللہ کہتے کل قد علم صلاتہ، وہ اپنی نماز کو پہچانتے ہیں۔ ہر مخلوق اپنی تسبیح کو پہچانتی ہے۔ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس کو اپنے رب کو یاد کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا ہر چیز اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہے، حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خیر قرون والے زمانے کے اندر ہم نے اپنے کانوں کے ساتھ کھانے کے اندر بھی تسبیح کو سنا ہے کہ کھانا بھی بول بول کے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہا ہے۔ بے جان کھانا، روٹی کے اندر سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ خیر قرون کا زمانہ تھا نا، اس زمانے کی برکات ہی کچھ الگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ ٹیک لگا کے نماز خطبہ دیا کرتے تھے وہ بچے کی طرح بل بلا کے رو رہا ہے۔ جس رستے سے گزر رہے پہاڑ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے۔ یہ خیر قرون کی برکتیں ہیں کہ بے جان چیزیں بھی میری نبی کو جو ہے نا وہ سلام کیا کرتی تھی۔ کافر کے ہاتھ کی کنکریاں بھی کلمہ پڑھا کرتی تھی۔ یہ خیر قرون کی برکتیں ہیں۔ آج انسان ان تسبیحات سے غافل ہے۔ شکوہ کرتی ہے نا اللہ، ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور یہ بات اللہ نے بتانے کے لیے نا پہلے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ میدان جہاد کے اندر دوڑنے والے گوروں کی قسم، جس وقت وہ دوڑ کے ہانپ جاتے ہیں، ان کو سانس چڑھ جاتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا
مجھے ان گوروں کی قسم جن کی سموں سے آگ کی چنگاریاں جو ہے نا وہ نکل رہی ہیں۔ عرب کی پتھریلی زمین، پتھر والی زمین کے اوپر جس وقت گورا بھاگتا ہے تو آگ کی چنگاریاں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں۔ سڑک کے اوپر گورا بھاگے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، مٹی کے اوپر بھاگے پھر چنگاری نہیں نکلتی۔ اللہ نے اس آگ کی چنگاریوں کی قسمیں اٹھائی۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ آور ہونا ان گوروں کا، صبح کے وقت حملہ آور ہونا، شب خون مارنا، مجھے اس کی قسم ہے۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، اللہ کہتے ہیں مجھے ان گوروں کی قسم جس وقت وہ دوڑتے ہیں، فاثرن به نقعا، ان کے دوڑنے کی وجہ سے زمین سے گرد و غبار اڑتا ہے۔ حالانکہ صبح کے وقت، صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تو نمی ہوتی ہے، شبنم کے قطرے گری ہوتی ہیں، مٹی بیٹھ گئی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑنے والے گورے، اللہ کہتے ہیں ان گوروں کے دوڑنے کی وجہ سے باوجود کہ شبنم کے قطروں نے مٹی کو نیچے دبا کے رکھا ہوتا ہے پھر بھی گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن کی جمعیت کے اندر، ان کے گروہ کے اندر گھس کر حملہ آور ہونے والے گورے، ان گوروں کی قسم اٹھا کے میں اللہ کہتا ہوں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور کبھی آپ دیکھیں نا اللہ نے گھوڑے کی کیوں قسم اٹھائی ہے، اس کے اندر بھی ایک بڑی حکمت ہے۔ آگے انسان کے نافرمان ہونے کا تذکرہ اور پیچھے اللہ نے گھوڑے کی قسم اٹھائی۔ جتنا وفادار گھوڑا ہوتا ہے کوئی بھی جاندار نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ اپنے گھوڑے کو پہچان، اپنے گھوڑے کو اس سے سبق سیکھ، تو اس کو دانہ ڈالتا ہے، تو اس کو گھاس پھوس ڈالتا ہے، تو اس کو چارہ ڈالتا ہے، تیرے ساتھ وفاؤں کی حد کر دیتا ہے تو ادھر کھینچتا ہے وہ ادھر مڑ جاتا ہے، تو ادھر کی نکیل کو کھینچتا ہے، تیرے ایک اشارے کے اوپر ادھر جو نا وہ مڑ جاتا ہے۔ تیرا کتنا وفادار ہے، میں اللہ نے تیرے اوپر نعمتوں کی حد کر دی، جتنی میں اللہ نے تیرے اوپر نعمتیں کی تو نے اپنے گھوڑے کے اوپر اتنی نعمتیں اور احسان نہیں کی۔ وہ گھوڑا پھر بھی تیرا وفادار اور تو پھر بھی میرا نافرمان۔ ان الانسان لربہ لکنود، تجھ سے تو پھر وہ جانور اچھا ہوا نا، وہ گھوڑا اچھا ہوا نا جس نے وفاؤں کی حد کر دی ہے۔ اپنے رب کے فرما بردار بنیے۔ اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کس کس چیز کی مثال دی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ فرمایا فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اے مخاطب، اے انسان، جو فضیلت میں نے تجھے دی ہے نا، نباتات کو نہیں دی، جمادات کو نہیں دی، حشرات کو نہیں دی، دابت الارض کو نہیں دی، کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، سب سے زیادہ فضیلت تجھے دی، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تجھے دیا۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹا اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کر اور اس کی حمد بھی بیان کر۔ اور اگر میں یوں کہوں شاید غلط نہ ہو کہ یہاں حمد شکر کے معنی میں ہے، تعریف کے معنی میں نہیں ہے۔ حمد کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، هو الثناء باللسان علی جہت التعظیم، دل کے اندر کسی ہستی کی تعظیم بٹھا کر پھر زبان سے اس کی تعریف کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ ایک حمد شکر کے معنی میں ہوتا ہے،
میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا حال ہے جی؟ آپ کہتے ہیں الحمدللہ. یہ شکر کے معنی میں. آپ کے بچے کیسے ہیں؟ کاروبار کیسے ہے؟ الحمدللہ. شکر کے معنی میں. حمد بمعنی شکر. سبح بحمد ربک، تسبیح بھی بیان کر اپنے رب کی اور اس کا شکر بھی ادا کر. تعریف مانا کرو گے تو تعریف تو تسبیح کے اندر آ گئی. یہی وجہ انسان جس وقت نماز کا آغاز کرتا نا تو انہی دو لفظوں کے ساتھ کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. تسبیح اور حمد دونوں کو جوڑتا ہے. اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیے، ہر دم اس کا شکر ادا کریں، ہر نعمت کے اوپر اس کا شکر ادا کیا کریں. ایک حدیث مبارکہ بھی آتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہے. اب آپ غور کریں نا، الحمدللہ کے اندر دعا والا پہلو کون سا ہے؟ شکر والا پہلو تو پایا جا رہا ہے، دعا والا پہلو کون سا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا اس کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لے انسان اپنے رب کو پکارے اور کہ مولا میری یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، میں ان مشکلات کے اندر جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہوں، میری ان مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. یہ دعا ہے جی. لیکن الحمدللہ بہترین دعا ایسے ہے، یار دی بات تو تھوڑی جی مٹھی کرو، گونج پیدا ہو رہی. کہ جس وقت انسان اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے نا، مولا تو نے مجھے اولاد دی، الحمدللہ تیرا شکر ہے. تو نے مجھے والدین والی نعمت دی، تیرا شکر ہے الحمدللہ. تو نے مجھے قرآن جیسی دولت دی، الحمدللہ. تو نے مجھے فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، مولا تیرا شکر ہے. تو اس معنی کے اندر جو ہے نا یہ حمد جو ہے یہ شکر کے معنی کے اندر آ رہا ہے اور دعا کے معنی کے اندر آ رہا ہے. اور یہ ایسی بہترین دعا ہے نا، انسان ہر نعمت کے اوپر اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان ربک یحب الحمد، تیرا رب جو ہے نا وہ حمد کو بڑا پسند کرتا ہے، شکر کو پسند کرتا ہے. شکر گزار بندے بنیے. اللہ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر نعمت کے اوپر قدر کیجئے، اس کے شکر ادا کیجئے. ان ربک یحب الحمد. اور قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی جب صفات گنوائی نا، کیا فرمایا؟ التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، شکر ادا کرنے والے، حامدون. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری امت کا ایک نام یہ بتلایا، حمادون. حمادون، شکر گزاری کرنے والی، شکر ادا کرنے والی امت، اللہ کی حمد اور ثنا اور تعریف ادا کرنے والی امت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مومن کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، اللہ صحت دے، طاقت دے، قوت دے، اللہ دولت سے نواز دے، نعمتوں سے نواز دے تو یہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، متکبر انسان نہیں بنتا. اور اگر اللہ بیماری دے، نقصان دے، تکلیف دے، مصیبت دے، پریشانی دے تو اس کے اوپر صابر رہتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. مومن کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا یہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، یا آنے والی تکلیفوں کے اوپر جو نا ثابت قدم رہتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، بے صبری نہیں کرتا. اس لیے تکلیف کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیجیے اور نعمتوں کے اوپر اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیے. آئیے میں اس معنی کے اندر کہ حمد جو ہے نا شکر کے معنی میں جو ہے نا وہ آتا ہے.
اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کس لفظ کے ساتھ؟ الحمدللہ کے لفظ کے ساتھ۔ دلیل، اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول کیا۔ دعا کیا تھی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بڑھاپے کے اندر ابراہیم کو 2 بیٹے عطا کیے۔ ابراہیم نے جس لفظ کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کیا وہ لفظ کیا تھا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس رب کا شکر ہے جس نے بڑھاپے کے اندر ابراہیم کو اسحاق اور اسماعیل جیسے 2 بیٹے عطا کر۔ ان ربی لسمیع الدعاء، دعاؤں کا سننے والا وہی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڈی سندا نہیں تے اے قبر والے دی موردہ نہیں۔ ابراہیم کا کیا نظریہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام؟ ان ربی لسمیع الدعاء، قبروں والے وہ نہیں سنتے، مرنے والا نہیں سن سکتا، کوئی زندہ پیر اور مردہ پیر سننے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، سننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہاں اس کی مرضی جلدی دے دے، اس کی مرضی بڑھاپے کے اندر جا کے دے، اس کی مرضی نہ دے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہ اس کا علم ہے نا کس کو کب دینی ہے، قدیر، قادر بھی ہے۔ دینا چاہتا تو ابراہیم کو جوانی میں نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا۔ عرض یہ کر رہا ہوں اولاد کی نعمت کے اوپر شکر جن الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے کیا وہ حمد والا لفظ تھا، الحمدللہ۔ آئیے ایک اور مثال قرآن سے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، اور پیغمبر بھی ایسے اللہ نے صرف پیغمبری اور نبوت نہیں عطا کی، ساتھ بادشاہت بھی عطا کی سلیمان علیہ السلام، اور بادشاہت بھی ایسی عطا کی کہ آج تک دنیا کے اندر ایسے بادشاہ کی مثال نہیں ملتی۔ اپنے رب سے مانگ مانگ کے بادشاہت لی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ مولا مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ پھر اللہ نے کیسی بادشاہت عطا کی؟ جنوں کے اوپر بھی تسلط حاصل ہے، جنوں کے اوپر بھی آپ کی حکمرانی ہے، ہواؤں کے اوپر بھی آپ کی حکمرانی ہے، پرندوں کی بولیاں بھی آپ جانتے ہیں، درندوں کی بولیاں بھی آپ جانتے ہیں، حشرات الارض کی بولیاں بھی آپ کو اللہ رب العزت نے سجا دی، تخت بھی ہوا کے اندر اڑتا ہے۔ کون سا بادشاہ ایسا ہے جس کے ہوا کے اندر تخت اڑتے ہوں، اتنی تیزی کے ساتھ مسافت کو طے کرتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں غدوبھا شہر ورواحھا شہر، چند گھنٹوں کی مسافت، 1 مہینے کی مسافت کے اندر جو ہے نا وہ طے ہوتی تھی۔ جتنا 1 مہینے کا سفر طے کرنے کے اندر وقت لگتا تھا، چند وقت کے اندر جو ہے نا چند گھنٹوں کے اندر وہ مسافت طے ہو جاتی تھی۔ ایسی حکمرانی کس کی ہے؟ جدید دور ہونے کے باوجود آج کے بادشاہ بھی ایسے جو ہے نا اللہ نے ان کو طاقت نہیں عطا کی۔ جنات کے اوپر بھی آپ کی حکمرانی ہے، آپ کا قبضہ ہے جی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک جن کو قابو کر کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے سوچا صبح کے وقت جو ہے نا اپنے صحابہ کو دکھاؤں گا، پھر خیال آیا اوہو میرے بھائی سلیمان نے دعا کی تھی کہ مولا ایسی حکمرانی عطا کر کے میرے بعد کسی کے لیے وہ مناسب ہی نہ ہو۔ اگر میرے بھائی سلیمان نے وہ دعا نہ مانگی ہوتی تو میں پھر صبح تمہیں وہ جن دکھاتا۔
بس اس وجہ سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، آپ نے اس جن کو جو ہے نا وہ آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی؟ اچھا، نعمتیں تو عطا کی ہیں، باپ کو بھی عطا کی ہیں۔ آپ کے جو والد ماجد تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، کتنا ہی مضبوط لوہا ہوتا وہ ایسے کر کے اس کو موڑ دیتے، کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ باپ کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی نعمتوں سے نوازا، بیٹوں کو نعمتیں دینے کے اندر تو اللہ رب العزت نے حد ہی کر دی، اور ساتھ فرمایا اعملوا آل داود شکرا، او داود کی اولاد میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، ہر دم میرا شکر جو ہے نا وہ ادا کرو، میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس لفظ کے ساتھ شکر ادا کیا تھا نا، الحمدللہ 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 الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام شکریہ اسی کی ہیں جس نے ہم کو بہت سارے لوگوں کے اوپر فضیلت جو عطا کی۔ یہ حمد کا جو کلمہ ہے نا، الحمدللہ کا کلمہ، یہ شکر کے معنی کے اندر آتا ہے۔ شکر ادا کیا کریں، ہر دم جو نا اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ نے آپ کو موحد بنایا ہے، اللہ نے آپ کو توحید والا دین جو نا عطا کیا ہے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ساری زندگی اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کس لفظ کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے؟ الحمدللہ۔ دلیل دوں؟ هو الحی لا الہ الا ہو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ توحید کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے شکر کا کلمہ۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، کس جملے کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ کے کلمہ کے ساتھ ادا کر۔ قرآن نے تو ہمیں یہی لفظ سکھایا۔ اللہ نے آپ کو کتاب قرآن جیسی عظیم دولت دی، کس لفظ کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن جیسی دولت ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، شکر ادا کرو الحمدللہ۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ یہ زمین اور آسمان کو پیدا کر کے اللہ نے ہماری رہائش مکمل کر دی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا، آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت جو ہے نا وہ بنا دیا، رہائش تو مکمل ہو گئی۔ اس زمین کے اندر انسان جہاں چاہے جو ہے نا وہ رہے۔ دن بنایا، رات بنائی، اندھیرا بنایا، اجالا بنایا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کس لفظ کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے جی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اتنی خوبصورت نعمتیں دیکھنے کے باوجود اس کے بعد بھی پھر بھی جو نا انسان اتنا نہ شکر ہے نا اپنے رب کے ساتھ جو نا پھر بھی شریک کرتا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھ کر پہچان کر پھر بھی غیروں کے سامنے جھکتا ہے، پھر بھی غیروں کے سجدے کرتا ہے، ان کی نام کی نظر اور نیاز دیتا ہے، ان کو اپنے رب کا شریک بناتا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ جس انسان نے ایسا کیا گویا اس نے اپنے رب کا شکر نہیں ادا کیا۔ کتنی دلیلیں ایسی ہیں قرآن کے اندر۔ آئیے حدیث سے ایک دو دلیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ انسان کو بھوک لگی ہو نا، بڑی سخت بعض اوقات ناقابل برداشت ہوتی ہے، بالخصوص یہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بھوک نہیں برداشت ہوتی۔ اللہ کھانا کھلا دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟
اللہ پانی پلا دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. کس کلمے کے ساتھ؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. میرے پاس وقت نہیں، میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا. انسان رات کو سویا ہو نا، صبح بیدار ہو جائے، یہ جو سوتا ہے نا، نیند اور موت برابر ہوتی ہے. ستا تے مویا برابر، ہماری پنجابی کا ایک محاورہ بھی ہے، ستا تے مویا برابر. اللہ پھر صبح جگا دے تو یہ اس کی نعمت ہے نا انسان کے اوپر. اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے ہماری روح ہمارے بدن کے اندر لوٹا کے پھر ہمیں جو ہے نا زندگی بخش دی ہے، پھر ہمیں اٹھا دیا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں سوتے ہی سو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کس لفظ کے ساتھ؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. امات نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، اماتنا والیہ النشور. انسان کو باتھ روم جانے کی حاجت ہو، بعض اوقات اتنا سخت پیشاب ہوتا ہے وہ پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی مناسب جگہ نہیں ملتی پیشاب کرنے کی. باتھ روم میں جا کے جب فارغ ہو کے باہر نکلتا ہے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، سکون آ جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کس لفظ کے ساتھ؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. شریعت نے تو ہمیں ہر موقع کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. ہر دم اللہ کا شکر ادا کیا کرے. اللہ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر وقت جو ہے نا شکر ادا کیا کرے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے شکر گزار بندے بنو گے، ہر وقت میرا شکر ادا کرو گے، میں نعمتوں کے اندر اور زیادہ اضافہ کروں گا. اور اگر نہ شکری کرو گے، اللہ نے یہ دھمکی نہیں دی کہ میں تمہیں دی ہوئی نعمتیں واپس لے لوں گا. نہ. کتنے کافر نا شکرے ہیں. اللہ نے دولت اور دی ہوئی ہے، اور دی ہے، اور دی. یہ دھمکی نہیں اللہ نے دی، یہ تو خوشخبری دی ہے میرے شکر گزار بندے بنو گے میں اور دوں گا. لیکن جس وقت نا شکری کرو گے نا، اللہ نے دھمکی یہ سنائی ہے ان عذابی لشدید. آنا تو میرے کو لیا نا. ایک ایک نعمت کے اوپر پوچھو گے، اس کی نہ قدری کی ہے نہ شکری کی ہے، یا اس کے اوپر شکر گزار بندے بن کے گئے ہو. مومن جو ہوتا ہے، مومن وہ تو اپنے رب سے توفیق یہ طلب کرتا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے رب مجھے توفیق بخش دے، اے میرے رب مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں. جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں میں اس کے اوپر شکر گزار بندہ بن جاؤں. جو نعمتیں میرے والدین کو دی ہیں میں اس کا بھی شکر گزار بندہ جو ہے نا وہ تیرا بن جاؤں. مومن تو توفیق مانگتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی، نماز کے بعد مانگتی ہیں جی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب مجھے توفیق دے دے، میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں تیری خوبصورت عبادت کرنے والا بندہ بن جاؤں. ہر دم ہر نعمت کے اوپر الحمدللہ کہا کرو. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ میزان کے بھرنے کے لیے کافی ہے. جس وقت اللہ رب العزت میزان کے اوپر آپ کے عمل کو تولیں گے، جس انسان نے الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، ترازو کا وہ پلڑا جھٹکے کے ساتھ نیچے جو ہے نا وہ چلے جائے گا. یہ کوئی چھوٹا سا کلمہ ہے. ہر وقت جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزار بندے بنیے، نہ شکری نہ کیجیے. اللہ نے آپ کو کیسی کیسی نعمتیں جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں. اللہ نے آپ کو کیسی کیسی خوبصورت نعمتیں جو ہے نا عطا کی ہوئی ہیں. اولاد کی نعمت دی ہے، بولو سارے الحمدللہ. الحمدللہ. والدین کی نعمت دی ہے،
بولو الحمدللہ ہدایت دی ہے، الحمدللہ قرآن جیسی دولت دی ہے، الحمدللہ یہ اللہ نے کائنات بنا کے اوپر ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، الحمدللہ رات بنائی، الحمدللہ دن بنایا، الحمدللہ اندھیرا اور اجالا بنایا، الحمدللہ ہر نعمت کے اوپر الحمدللہ الحمدللہ۔ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھی چاہے، خدا کی قسم نہیں ادا کر سکتا۔ اگر ہر نعمت کے اوپر انسان اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہے نا تو نہیں کر سکتا۔ اس کا آسان حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رب ہم تیرا شکر تو ادا نہیں کر سکتے، ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت کے اندر ہمیں سکھلا گئے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک اثنیت کما اثنیت علی نفسک۔ اے میرے مولا، اے میرے رب میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تیری حمدیں، تیری ثنائیں، تیری پاکیزگیاں، تیری تقدیس، تیری طہارت، تیری خوبیاں، تیری کمالات اسی طرح ہیں جس طرح تو نے خود جو ہے نا وہ بیان کر دی۔ انسان تو قاصر ہے، انسان تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا بھی چاہے، ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہم لا احصی ثناء علیک اثنیت کما نفسک، تیری تعریفیں ایسی ہیں جیسے تو نے بیان کر دی، میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔